جی اٹینڈنس اپنے پلیز پہلے لگا لیں. مرکب اضافی ہم پڑھ رہے ہیں اور مرکب اضافی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں دو پارٹس ہیں اس میں. ایک مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ کہلاتا ہے. مرکب اضافی ایک اس میں مضاف ہے، مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دونوں اسم ہوتے ہیں، مضاف بھی اسم ہوتا ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. دونوں کا اسم ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. مضاف کے بارے میں ہم نے کہا کہ مضاف جو ہوتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا گیپ دے دیتے ہیں. جو مضاف اسم ہے اس کی اعرابی حالت کچھ بھی ہو سکتی ہے. اعرابی حالت تینوں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. رفع، نصب، جر. ہم سب جانتے ہیں، یہ جملہ بار بار میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہر اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تو جب یہ نارمل ہوگا تو یہ رفع کی حالت میں ہوگا. جو بھی اسم ہوگا وہ رفعی حالت میں ہوگا. اگر اس کے پہلے کوئی ایسا حرف آ جاتا ہے جو اس کو منصوب کر دیتا ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب میں بدل دیتا ہے، تو پھر وہی والا اسم نصبی حالت میں ہو جائے گا. جس کی ایک مثال ہم نے انا ورڈ کی ہے کہ انا جب بھی آتا ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، نصب میں بدل دیتا ہے. اس طرح کچھ اور حروف بھی ہیں جو نصب میں بدلتے ہیں. اسی طرح کچھ ہم نے حروف جر پڑھے کل ملا کے 11. وہ جب اسم سے پہلے آتے ہیں تو وہ اس کو رفع سے، پیش سے جر کی حالت میں بدل دیتے ہیں. تو یعنی کہ اس کے ارد گرد کا ماحول اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے نصب یا جر میں، لیکن اپنی عام نارمل حالت میں وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا. لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ اسم لازماً جری حالت میں ہوگا، یعنی کہ اس کی کوئی اور حالت نہیں ہو سکتی. یہ جب بھی ہوگا جر کی حالت میں ہوگا. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. مضاف الیہ جو ہے یہ تو ہم نے اس کی اعرابی حالت کے بارے میں بات کیا. اگلی بات کہ جو مضاف ہوتا ہے کیونکہ وہ اسم ہے، ہر اسم میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جی جمیلہ امجد آپ بتاؤ گے اسم میں کون سی 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ کون سی 4 چیزیں لازمی ہوتی ہیں؟ جی عدد، جنس، وسعت اور اعراب. بالکل. اب اعراب کی تو ہم نے بات کر لی. عدد جو ہے، عدد اور جنس وہ اپنی اپنی، ٹھیک ہے. جو مرضی ہوگا عدد مضاف کا ہو سکتا ہے، جو مرضی جنس مضاف کی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح مضاف الیہ کی بھی. اس میں کوئی بھی شرط نہیں ہے ہمارے پاس. عدد اور جنس یہ جو ہے دونوں کا اپنا اپنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں ہے. اس کے بعد آخری چیز کیا رہ جاتی ہے ہمارے پاس؟ عدد، جنس، حالت کے بعد وسعت. یعنی کہ وسعت کیا ہوتا ہے؟ معرفہ یا نکرہ ہونا. تو جو مضاف ہے، جی کون بتائے گا کہ اس کے وسعت کیسی ہوتی ہے؟ میم جو وسعت ہے دونوں کی سیم ہوگی. ہم مضاف علیہ کی وسعت کو دیکھ کے مضاف کو وہی وسعت دیں گے. اگر مضاف علیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، مضاف علیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہوگا. کیونکہ مضاف پہ کو ہم نے ہلکا پھلکا کرنا ہے تو اس کی وسعت ہمیں مضاف کو دیکھ کے نہیں پتہ چلے گی. مضاف ہمیشہ ہلکا پھلکا ہوگا.
نہ ال، نہ تنوین، اور نہ نون اعرابی. جو آنی اونا اینا کے آخر میں نون ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نون اعرابی. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ ان تین چیزوں کو گرا کے اس کو ہلکا پھلکا کیا جاتا ہے. جبکہ جو مضاف الیہ ہے وہ ال والا بھی ہو سکتا ہے اور یا وہ تنوین والا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کیونکہ مضاف ہلکا پھلکا ہے، مضاف ہلکا پھلکا، اب اس کو دیکھ کے ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وسعت کا پتہ نہیں دیتا. جو وسعت مضاف الیہ کی ہے وہی مضاف کی کہلائے گی. یعنی کہ دونوں ایکول ہوں گے. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آج جو ہم نے پچھلی دفعہ ٹاپک شروع کیا تھا، ہم کیونکہ دو اسم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ دو اسم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، دونوں کے بیچ میں عربی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اردو میں ہم ترجمے میں کا، کی، کے کا اضافہ کرتے ہیں. اور نمبر 2 پہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس کا ترجمہ اپوزٹ کیا جاتا ہے. عربی میں مضاف پہلے لکھا جاتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، جبکہ اردو میں اس سے اپوزٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوگا اور مضاف کا بعد میں ہوگا. تو جو بھی عربی ہے اس کا اردو میں اپوزٹ ہو جائے گا، اور جو بھی عربی میں ہے اس کا اردو میں اپوزٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں جو ہیں ایک دوسروں سے اپوزٹ ہوں گے. اب ہم نے کچھ جو لاسٹ ٹائم بات کی تھی وہ کیا کی تھی کہ ہم نے اس طرح سے مرکب لیے تھے کہ پہلا اسم مضاف نارمل اسم تھا، اور جو مضاف الیہ ہے وہ ہم نے کیا لینا ہے ایزا، کیونکہ ناؤن کی جگہ جن الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے وہ پرو ناؤن کہلاتے ہیں. ناؤن کی جگہ جو بھی اسم استعمال ہوتے ہیں وہ پرو ناؤن کہلاتے ہیں. تو پرو ناؤن کا استعمال جن کو اردو میں ہم ضمیر یا ضمائر کہتے ہیں، تو مضاف الیہ جو ہے وہ صرف کیا ہوگا، ضمیر ہوگی. تو یہ آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ مرکب اضافی ہے. ہم نے 5 مرکبات پڑھے، مرکب عطفی، توصیفی، ٹھیک ہے، اشارہ، جاری اور اضافی. ٹوٹل انکمپلیٹ جو نامکمل جملے ہیں ان کی 5 اقسام ہیں: مرکب عطفی، جاری، اشاری، توصیفی اور اضافی. تو ہمیں رولز دیکھ کے گیس کرنا پڑتا ہے
کہ ان 5 میں سے کون سا مرکب ہے. لیکن جب بھی کسی اسم کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن آ گیا تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بتا دینا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے. جی عظما اطہر آپ کا پہلا ہاتھ کھڑا ہوا ہے, آپ بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو. ٹیچر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہمیں کسی اسم کے ساتھ ایک اٹیچ آ جائے گا ضمائر, اور وہ کیونکہ یہ مرکب مضاف الیہ جر میں ہے تو ہم اس کے جر والے ضمائر لگائیں گے, تو ٹیچر یہ پھر معرفہ میں چلا جائے گا, یہ ہمیشہ معرفہ ہی ہوگا کیونکہ ضمائر تو معرفہ ہیں. جی بالکل معرفہ ہے, تو پھر وہ مضاف بھی معرفہ ہوگا. تو ٹیچر آپ نے کہا ہے کہ یہ ہم آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں گے کہ مرکب اضافی ہے, تو جب بھی یہ ضمائر میں آئیں گے تو ٹیچر یہ پھر زیادہ یہ ہمیشہ ہی پھر معرفہ حالت میں ہی ہوں گے. جی معرفہ, کیونکہ ضمیر تو ہے ہی معرفہ نا, تو پھر جی یہی میں آٹومیٹکلی اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو پھر آٹومیٹکلی جی مضاف بھی معرفہ ہوگا. تو یہ کمبینیشن کیا ہوگا, معرفہ اسم پلس معرفہ اسم. معرفہ اسم. جی ٹیچر یہی میں کلیئر کرنا چاہ رہی. جی کلثوم آپ کا ہاتھ کھڑا ہے بیٹا. جی میم مجھے یہاں پہ ایک پوائنٹ کلیئر کرنا تھا کہ جی ہم نے ابھی جیسے دیکھا کہ مضاف آ جائے گا, جیسے کہ کتابن ہے, آگے جو نیکسٹ والا اسم ہوگا وہ ضمائر کی شکل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. کیا ایسا ہے کہ پہلے اگر احمدین آ گیا ہے یا احمد آ گیا ہے تو اس کے ساتھ اگر آگے اسم جڑے ہوئے ہیں تو ان میں سے کوئی ضمائر آئے گا کہ احمد والا ایک فکر علیحدہ ہے اور پھر ضمائر والا علیحدہ ہے؟ مجھے یہ کنفیوژن. ابھی ہم قرآن پہ جانے لگے ہیں بیٹا, آپ کو بہت کلیئر سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ہم قرآن پہ جی ٹھیک ہے, ایگزامپلز دیکھنے لگے ہیں. اور ٹھیک ہے. آپ جو احمد دن کر رہے ہو یا اس سے پہلے کتاب بن کر رہے ہو, تو آپ کو تو پہلا رول ہی یہ بتایا ہے کہ مضاف ہلکا پھلکا ہوتا ہے, نہ ال نہ نہیں میم تنوین. وہ کتابو ہو جائے گا نا, پھر اس جی کی تو تنوین گر جائے گی نا, کتابو بالکل احمدین ہو گیا نا, تو بالکل. وہ تو اس وہاں پہ یعنی کہ میں نام جو آ رہا ہے نا, میں نام کے ساتھ کنفیوز ہو رہی تھی کیونکہ میں نے ایک جملہ لکھا ہوا تھا خود کا ہی, وہ یقیناً میں نے ہی غلط لکھا ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہی میں سامان سے کلیئر کر رہی تھی کہ میں نے لکھا تھا کہ اسم کے بعد اسم آئے گا جو کہ سب سے بڑا 12 اسم کا ہے, پہلا اسم ہوگا اور دوسرا ضمائر ہوگا, یعنی کہ یہ پوائنٹ مجھے کنفیوز کر رہا تھا. جی ضمیر کبھی پہلے نہیں آ سکتا, ضمیر نے ہر حال میں بعد میں آنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو کیا جی پتا ٹھیک ہے چلا کہ ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ بن کے آئے گا, کبھی مضاف بن کے نہیں آ سکتا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لکھ لیں سارے کہ جو ضمیر اٹیچ ہوگا وہ صرف مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے, وہ کبھی مضاف بن کے نہیں آ سکتا. یہ نہیں ہوگا کہ مضاف جو ہے وہ ضمیر ہو اور بعد والا نارمل اسم ہو. ٹیچر کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی بالکل پوچھیں. ٹیچر یہ جو آپ نے لاسٹ ٹائم ہمیں سمجھایا تھا کہ زید کی کتاب, جی کتابو زیدین, کتابو زیدین, جی جی اسی طرح تھا نا. تو بالکل ٹیچر ایسے تھا. اس جملے میں تو ہم نے ضمیر یعنی کہ یہ پہلا جملہ ہوگا, یہ اسم ہوگا, اس کے بعد پھر ضمائر استعمال ہوں گے کہ اس کی کتاب, کیونکہ بار بار ہم زید کا نام نہیں لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ زید کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ایک الگ جملہ ہوگا. جی تو آپ اردو میں کہتے ہیں نا اس کی کتاب, آپ یہ تو نہیں کہتے کتاب اس کی. جی جی تو عربی میں نے کیا اپوزٹ ہوتا ہے, جو پہلے بالکل ہے ٹیچر. وہ بعد میں لکھا جاتا ہے, جو بعد والا ہے وہ پہلے لکھا جاتا ہے. تو آپ جب اردو میں کہتے ہیں اس کی کتاب, تو عربی میں کتاب پہلے لکھو گے, اس کی بعد میں لکھو گے, تو آٹومیٹکلی پروناؤن بعد میں آ گیا نا. ٹیچر ناؤن کے ساتھ تو دو ناؤن کے ساتھ تو ٹیچر پروناؤن زید. ٹیچر مجھے نام کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ نے جو کہا کروایا اس تھا کی کتاب, ٹیچر بجائے ایک منٹ. آپ نے زید کی کتاب کے بجائے آپ نے کہنا جی ہے جی اس کی کتاب. اس کی کتاب, ٹھیک ہے. زید کی کتاب آپ کا سمجھانے کا مطلب تھا کتابو زیدن. بالکل. اب اس کتاب کو پھر ہم پہلے ہے تو اردو میں پہلے پھر زید آ جائے گا نا, اپوزٹ ہوگا نا. ٹھیک ہے ٹیچر. تو پہلے زید آ جائے گا اور کتاب بعد میں, اور بیچ میں کا کی کے ایڈ کر دو گے, زید کی کتاب. قرآن سب بچے کھول لیں, میں آپ کو قرآن سے ایگزامپلس دینے لگی ہوں. مس میرا بھی ایک مجھے بتائیں مس تھوڑا سا. جی بولو.
मिस देखें मुजाफ मुजाफ अलैह की जो वुसअत उसकी वुसअत होती है, मुजाफ की जो होती है वो मुजाफ अलैह को देख के बताई जाती है, ठीक है। ठीक है, और जो मिस उसकी जो हालत होती है आप जो होता है मिस वो मुजाफ को देख के बताया जाएगा ना। आप एक दफा कुरान के एग्जांपल्स देख लेना बेटा, आपको ताकि समझ आ जाए। मिस मुझे वैसे थोड़ा सा बताएंगी, थोड़ा सा मिस ये जरा। आपको क्या है बेटा, पहले एक दफा हम एग्जांपल्स देख लें, फिर आप सवाल करें, ठीक है। मिस आपने वो हालत का नहीं, वो हालत वुसअत का तो बताया था, उसकी अराबनी ना बताया था, तो मैंने यही थोड़ा सा पूछना था। तो आपको मैंने चलिए जो ठीक है। जुमला बोल रही हूँ, जी आपको जी मेरी समझ आ रही है ना मैं क्या कह जी रही हूँ? जी मिस ठीक है, जज़ाकिल्लाह। जी जी। अब मैंने, आप सब कुरान खोलो, अल बकीरा खोली है और आयत नंबर 5। आपने जुमलों में तलाश क्या करना है कि कोई भी इस्म और उसके फौरी बाद इस्म ज़मीर हो, यानी कि हरफ के साथ इस्म ज़मीर नहीं देखना और ना फेल के साथ इस्म ज़मीर देखना है। इस्म प्लस इस्म ज़मीर, ये हमारा फॉर्मूला है ना। इस्म और उसके बाद इस्म ज़मीर, ये जहां पे भी नजर आएगा आपने आंखें बंद करके कह देना है कि मुरक्कब इजाफी है। तो आयत नंबर 5 में मैं लाइन से चलने लगी हूँ, उस्मा अत्तर आप बताओगे आयत नंबर 5। जी टीचर, रब्बीहिम। रब्बी हिम, ठीक है। अब रब्बी हिम में आपने देखा कि आपके पास लफ्ज है रब, ठीक है, जी और ये जेर वाला है और उसके साथ अटैच हुआ हुआ है हिम, ठीक है। तो अब आपने इसका तर्जमा, अब आपने ऑटोमेटिकली जैसे ही ये देखा इस्म प्लस इसमें जमीर, पहली बात तो आपने बगैर सोचे कह दिया कि मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। आपने उन 5 मुरक्कबों में से कोई तलाश नहीं करना, देखते साथ ही आपने कह देना ये मुरक्कब इजाफी है। अब आपने ये देखना है कि जो आपको मैंने कहा था कि जो मुजाफे इलैही होता है उसकी एराबी हालत उज़्मा क्या होती है? टीचर जर में होता है हमेशा तो से, इसका जरी मतलब है हालत हिम में। जरी हालत में है। अगर मैं हिम इस्म के बारे में 4 चीजें पूछती हूँ कि जो 4 चीजें किसी भी इस्म में होती हैं, तो अब आपको पता है कि मुजाफे इलैही होता इस जर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपने फौरन कह दिया कि ये जरी हालत में है, ठीक है। अब ठीक इसकी है, अदद क्या है? बहुत सारे हिम, टीचर बहुत सारे लोग, तो जमा है जमा इसकी बोलो ना बेटा, अदद। अदद पूछ रही हूँ जी तो जी जमा, जी वाहिद तस्निया जी जी, जमा आपने बताना है। ठीक है टीचर, जमा है ये। जमा। और जिन्स क्या है? जीन्स, जीन्स इसकी मुजक्कर। बिल्कुल, क्योंकि मुअन्नस के लिए हुन्ना आता है, हुन्ना, ठीक है। बिल्कुल। तो अब आपको अदद भी पता है, आपको जिन्स भी पता है, इसकी एराबी हालत भी पता है, आखिर में रह गया वसत के मारिफा है कि नकीरा है। तो टीचर जमायर तो होते ही मारिफा है। तो अब आपको चारों चीजें पता चल गई ना इसकी। जी, अब हम रब के ऊपर आ जाते हैं। अब रब की एराबी हालत क्या है? जेर वाली है टीचर, जेर वाली। जर। इसकी जिन्स क्या है? वाहिद है। जिन्स वाहिद को कहते हैं, और मुजक्कर है, मुजक्कर मुजक्कर है। मुजक्कर। और इसकी अदद क्या है? वाहिद। और इसकी वुसत क्या है? इसकी वुसत भी जाहिर ये मारिफा। हर मुरक्कब रब तो वैसे इजाफी ही जो कि मारिफा है। जमीर के साथ बनेगा वो भी आप आंखें बंद करके मारिफा इसम कहोगे, क्योंकि जमीर मारिफा होता है, तो मारिफा है। ऑटोमेटिकली उसके साथ का इसम भी मारिफा होगा, ठीक है। ठीक। तो जी ये अब आपको पता चल गया। अब आखिरी सवाल ये है कि हिम तो होता ही जरी हालत में है, रब को जर क्यों दी गई है? टीचर, ये पीछे मुरक्कबे जारी आ रहा है मेन। मुरक्कब जारी नहीं आ रहा, हरफे जर आ रहा है पहले हरफे जर तो। आ रहा है क्योंकि असल जो है इसम अगर कुछ भी नहीं वजह होती तो ये रब्बू होता। बिल्कुल, जब भी ये अकेला होगा तो ये होगा रब्बू हिम, ठीक है, रब्बू हुम। लेकिन क्योंकि इसके पीछे हमें मिन नजर आ रहा है जो कि हरफे जर है, जो कि अपने बाद आने वाले इसम को क्या कर देता है? जर में ले जाता जर है। में ले जाता है। तो इस मिन ने रब्बी हिम को मजरूर कर दिया, ठीक है।
تو من کی وجہ سے رب جر میں چلا گیا. تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ اینڈ سے ہم بیکورڈ آتے ہیں. پہلے رب ہم مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اضافی. جس طرح میں نے کہا پانی میں پتی ڈال دی تو وہ کاوا بن گیا. اب میں رب اور ہم کو توڑ کے علیحدہ کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتے. اب میں جب کہوں گی کہ من کا مجرور اسم کیا ہے؟ ربی. نہیں، پورا مرکب اضافی. یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں. پورا کا پورا جو مرکب اضافی ہے، یہ پورا کیونکہ یہ کوا بن چکا ہے نا. پانی میں آپ پتی ڈال کے، یعنی کہ رب اور ہم، نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ نہیں ہم یہ مثال دیتے، لیکن ایک علیحدہ سے کوئی بھی ہوگا تو ایک پانی ہے، اس میں نے پتی ڈال دی، دو چیزیں مل کے کاوا بن گیا. اب میں اس کو کاوا کہوں گی کہ میں پانی اور پتی علیحدہ علیحدہ کہوں گی؟ نہیں، کاوا ہی کہیں. تو اب میں نے جب اس میں دودھ ڈال دیا من کا تو اب وہ چائے بن گئی. تو اب میں اس کو چائے کہوں گی یا میں علیحدہ علیحدہ ان کو نام دوں گی؟ نہیں، وہ مکمل چائے ہی بن. ٹھیک ہے، ایک مکمل ایک یونٹ بن گیا. تین علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے. آپ جب گوشت اور مرغی یا سبزی اور مسالے اور تیل بناتے ہو تو آپ اس کو سالن یا کھانا کہتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ جو ہے گھی پکا ہے اور مسالہ پکا ہے اور تیل پکا ہے؟ کھانا ہی کہتے ہیں. تو اب یہ مرکب اضافی پورا کا پورا من حرف جر کا مجرور اسم کہلائے گا. میرا پوائنٹ آپ بچوں کو سمجھ آ رہا ہے؟ پورا مرکب اضافی اب من کا مجرور اسم ہے، اور من حرف جر اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کے اب یہ بن جائے گا مرکب جاری. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ یہ ایک نئی شکل اختیار کرتا جاتا ہے ہر ایک. اور اینڈ سے ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں. پہلے میم اس میں جو اب مرکب اضافی تھا ربہم، وہ اس میں مدغم ہو گیا من کے ساتھ مل کے، تو اب یہ نہیں کہ پورا مرکب جاری ہو گیا، پورا مرکب اب جاری یہ ہو گیا. اضافی ختم ہو گیا. بالکل، وہ تو اس کے اندر تو موجود ہی ہے نا. من کے اندر تو مرکب اضافی ہے جس کو ہم نے مجرور اسم کا اب نیا نام دے دیا. ٹھیک ہے، وہ تو من کی وجہ سے، من ہٹاؤ گے تو دوبارہ مرکب اضافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اینڈ سے جب مرکبات ہم پڑھتے ہیں تو اینڈ سے ہم بیکورڈ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی کسی اور کے اوپر. میم ایک مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ اگر حرف جر نہ آئے، جیسے اگزامپل ہے بیت اللہ، نہیں اللہ کا گھر، تو یہ بھی تو مرکب اضافی ہے نا، تو اس میں تو پیش آ رہی ہے نا، تو ہم کیسے ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ مرکب اضافی میں زبر لگے گی، زیر لگے گی، پیش لگے گی؟ بیٹا آپ کو کہا کہ ہر اسم ہوتا ہی پیش والا ہے، آپ نے پیش لگانی ہے. اگر اس سے پہلے 11 حروف جر ہیں، کوئی آ جائے گا تو آٹومیٹکلی مضاف کو جر دے دو گے. جر میں چلا جائے گا. اگر کوئی ایسا حرف آ جائے گا جو اسم کو زبر میں بدلتا ہے، جس طرح کہ انا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ اس کو زبر میں لے جاؤ گے. لیکن اگر اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ مرکب جو ہے وہ ہمیشہ پیش والا اسم ہوتا ہی پیش والا ہے. جی صحیح میم، جزاک اللہ خیر. جی اگلا بچہ آ جائے جی. اگلا نام ہے جی عاتقہ، آپ کرنا چاہو گے؟ نہیں میں بس سمجھ رہی ہوں. درخشاں آپ کرو گے بیٹا؟ آیت نمبر 6 کے اندر اسم پلس ضمیر ڈھونڈو. جی میں بھی سمجھ رہی ہوں، کیونکہ میں گرامر میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے مجھے ایک بار اسٹارٹنگ سے پھر سے کرنا ہوگی. کوئی نہیں بیٹا، ہم جب قرآن پہ جائیں گے، اور آپ نے دیکھا نا کہ ٹوٹل 5 مرکب ہیں. ٹھیک ہے، پورے قرآن میں صرف انہوں نے بار بار ریپیٹ ہونا ہے. شروع سے آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کے ساتھ اس میں ضمیر ملے گا تو مرکب اضافی بن رہا ہے. اب
1000 دفعہ آئے گا تو 1000 دفعہ وہی ہوگا کہ اسم پلس اس میں ضمیر مرکب اضافی. ٹھیک ہے میم میں کرنے کی کوشش کروں رابعہ یوسف. جی بالکل کرو. آیت نمبر 7 کے اندر دیکھیں آپ. جی آپ نے پہلے 6 کہی نا. نہیں اس میں نہیں ہے جی لیکن آپ چلو آپ آگے چلو. جی 7 میں یہ 2 ہیں علی قلوبہم. جی بس ابھی ایک ہی کی بات کرنی ہے بیٹا آپ نے. جی اللہ تو اللہ حرف جر ہو گیا نا تو اس لیے وہ قلوبی جو ہے نا وہ اسم ہے اور وہ بھی جر میں چلا گیا. اور اس کی جنس ہے جو ہے مذکر. کس کی بتا رہے ہو یہ بھی تو بتاؤ نا. قلوب. جی قلوب قلب کی جمع ہے. ٹھیک ہے قلب دل کو کہتے ہیں اس کی پلورل ہے تو عدد اس کا جمع ہو گیا. اور قلب جو ہوتا ہے وہ مذکر لیا جاتا ہے کہ مؤنث؟ مذکر. مذکر. ٹھیک ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو باڈی کے پارٹس پیئر کے اندر ہیں مثلاً آنکھیں، کان، ہاتھ، بازو، پاؤں، ٹانگیں، یہ مؤنث لیے جاتے ہیں. جی اور جو مؤنث سے اکیلے ہیں صفت وہ کرتے ہیں. موسٹلی، ہمیشہ نہیں میں کہہ رہی، موسٹلی مؤنث مذکر لیے جاتے ہیں. تو جس طرح سر ہے، سر بھی مذکر ہے. ایک سر ہے نا، ایک جی دل ہے تو وہ بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے جی تو قلب قلب کی جمع قلوب تو یہ پلورل ہے، جمع ہے، اور مذکر اس کی جنس ہے. اور اللہ کی وجہ سے یہ جر کی حالت میں ہے، جری حالت میں ہے. جی اور تیسری کیا چیز ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ میں معرفہ ہے. بالکل کیونکہ آگے ضمیر معرفہ ہے آٹومیٹکلی. ہاں جی یہ تو ہلکا پھلکا ہے نا، آپ نے دیکھا نا اس پہ القلوب لکھا ہوا ہے نہ قلوبن لکھا ہوا ہے. جی تو پھر مجھے اس کے بارے میں کیسے پتا چلے گا معرفہ نکرہ؟ ہم ضمیر کو دیکھ کے. وہ ضمیر جو کیونکہ ہے نا وہ معرفہ ہے تو قلوب بھی معرفہ ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو آپ پہلے جی قلوب بھی ہم کا ترجمہ کرو. دل ان کے. دل ان کے. ٹھیک ہے اور آپ نے کہا دل ان کے. میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جی اردو سے ان کے دل. عربی اور عربی سے اردو میں اپوزٹ ترجمہ ہوتا ہے. جی صحیح میم. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کے دل. ان کے دل. ایسے آپ بولتے ہو کہ دل ان کے کہتے ہو؟ نہیں وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں عادت ہے نا تھوڑی سی کرنے کی. تو ہم یہی تو سیکھ رہے ہیں بیٹا، ترجمہ کرنا ہی تو سیکھ رہے ہیں. جی جزاک اللہ میم. ٹھیک ہے ان کے دل. جی اور میں نے کہا تھا اینڈ سے بیکورڈ چلتے ہیں پھر اللہ کا ترجمہ آئے گا. پہلے آپ نے ہم کا کیا ان کے، پھر دل کا کیا ان کے دلوں. دل ایک تو نہیں ہے نا، پلورل ہے کہ نہیں ہے؟ جی میم یہ پلورل ہے. تو ان کے دلوں، اور پھر اللہ کا ترجمہ ہوگا ان کے دلوں پر. جی آپ جب ترجمہ کرتے ہو ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، تو اب آپ یہ تو نہیں کہو گے پر دلوں ان کے، ایسے ہم اردو میں بولتے ہیں. نہیں میم. تو جب بھی یہ نامکمل جملہ آئے گا، انکمپلیٹ سینٹینس مرکب آئے گا، تو ہم اینڈ سے پیچھے کی طرف ترجمہ کرتے ہیں. ان کے ہوم کا ترجمہ پہلے کیا قلوب، ان کے دلوں، اللہ پر، ان کے دلوں پر مہر لگا جی دی میم. اللہ نے ان کے دلوں پر. سمجھ آئی؟ جی میم الحمدللہ. جی تو پہلے قلوبی ہم، اس کو ہم کہیں گے مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے قلوب جو ہے وہ ہے مضاف، اور ہم مضاف ہے. بالکل. اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اور دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی. جی میم. اور اس کے بعد مرکب اضافی کے بعد اب ہم اللہ پہ آئیں گے. اللہ جو ہے حرف جر، اور حرف جر کے بعد جو پورا کا پورا، اب میں پورا کا پورا مرکب اضافی لکھوں گی، اب میں قلوب ہم نہیں لکھ رہی.
ٹھیک ہے. پورا جی. مرکب اضافی جو ہے اس پورے کو میں کہوں گی مرکب اضافی کہ یہ مجرور اسم ہے. جی. اور یہ دونوں مل کے جار مجرور حرف جر اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ مرکب جاری. کلیئر ہو گیا؟ میم اس کو آپ جار ضرور بھی بول رہے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے. اللہ حرف جر ہے نا بیٹا. جی جی نہیں میں یہ کوشچن ہے تو کہ جو قلوبی حرف جر کو جار شارٹ کر کے جار بھی بول سکتے ہیں یعنی کہ جر دینے والا. جی اللہ ٹھیک ہے. اور پھر مجرور جس کو دیا گیا ہے مجرور یہ قلوبی بالکل. ہم پورا ہے. جی بالکل. جیسا نصب سے منصوب کہتے ہیں نا تو جر جی سے جی مجرور. صحیح. جس طرح ہم آپ کہتے ہو نصب سے منصوب جر سے مجرور اور اسی طرح تیسرا کون سا ہوتا ہے جو میم جیسے ابھی ہم رفع سے فتح سے مرفوع. مفتوح، فتح سے مفتوح. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی. اگلا بچہ ہے شاہین ابراہیم. آپ نے سوال کرنا ہے کیا؟ میم تھرڈ آپ نے کیا بولا ہے؟ جر سے مجرور تھرڈ کیا تھا؟ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں. آپ نے نا اس کو مفعول کے پیٹرن پہ لے کے جانا ہے. مفعول آپ کو پتا ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ مفعول کون ہوتا ہے؟ فاعل اور مفعول پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ جس پہ کام کیا جاتا ہے. جی جس میم پہ مفعول جس پر کام جس ہو پہ رہا ہوتا ہے. جس پہ کام ہو رہا کام ہوتا ہے. ہوا. ٹھیک ہے تو اب حرف جر نے کس کے اوپر کام کیا؟ میم قلوبی کے اوپر تو تو وہ مجرور ہوا. جس اسم کو پہ کام کیا اس کے اوپر جر نے ایکشن کیا تو وہ مجرور ہو گیا نا یعنی کہ مفعول کے جی پیٹرن پہ یعنی کہ جی جر دیے جانے والا. جی مفعول کی کیا شیپ ہے؟ میم شروع میں اضافی ہوتا ہے جی آگے فے آئین. آئین ہاں جی اور ہاں پھر جی اضافی بیچ میں واو آتا ہے. جی آگے لام. یہ مفعول فعل کے کا نام. شیپ ہے نا. اب جی جی فے آئین لام کی جگہ آپ جر ڈال دو جیم رے جی رے. جی جر سے واو اضافی آ گیا بیچ میں. ٹھیک ہے تو شروع جی میں نے لکھا میم اضافی جی فا کی جگہ جیم آ گیا پھر جی رے آ گیا پھر اضافی واو واو آ گیا اضافی آ گیا اور پھر دوسرا رے آ گیا تو کیا بن گیا؟ جی مجرور. مجرور. مفعول جی مجرور. جی یعنی کہ حرف جر نے کیا کیا اس پہ ایکشن کیا اسم پہ اور ایکشن کے بعد وہ مجرور ہو گیا جر دیے جانے والا. جی مفعول کون ہوتا ہے؟ میم آپ نے بولا تھا نصب سے منصوب جر سے جی مجرور اور تیسرا میں نے پوچھا تھا کیا ہے؟ جی میں آپ کو بتا رہی ہوں. نصب جب دیا کسی اسم کو تو اب شروع میں اضافی میم پھر پہلا نون لکھا پھر صاد لکھا پھر اضافی بیچ میں واو آ گیا اور پھر بے آ گیا تو کیا بن گیا؟ حرکت بھی وہی لکھنی ہے. میم پہ منصوب. زبر ہے ٹھیک ہے منصوب. جی اور فا کلمہ ساکن ہے. مف آئین پہ پیش ہے. ٹھیک مف ہے. واو ساکن ہے اور پھر یہ کیونکہ اسم ہے تو اس پہ تنوین ہوتی ہے. مفعولن اسم ہے نا. میم اضافی جی سے جو بھی لفظ شروع ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی تو اسی طرح وہی آپ ادھر حرکت ڈالو. مج میم پہ زبر جیم ساکن رے پہ پیش واو ساکن اور رے تنوین والا. مجرورن ٹھیک ہے. منصوبن. ٹھیک ہے. اور آخری حرکت کون سی ہوتی ہے اعرابی حالت؟ رفع. 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 تو اب رفع سے ہم اس کو لے کے جائیں گے رے فے آئین. مفرور. تو پہلے اضافی میم اس پہ زبر پہلا فا کلمہ ساکن مر پھر فے کے اوپر پیش آگے اضافی واو ساکن والا اور عین تنوین والا.
मरफूउन, जी ठीक है, यानी कि वो इसम जो रफा की हालत में है वो पूरा का पूरा इसम मरफू कहलाएगा, यानी कि रफा होने वाला। ठीक है, जी जो ठीक है, जबर की हालत में बदल गया इन्ना की वजह से वो पूरा इसम मंसूब कहलाएगा, यानी कि मंसूब हो गया, आप चाहे जी मंसूब बोलो, जिसको मंसूब याद नहीं रहता वो नसबी हालत कह दे, ठीक है, चाहे मजरूर बोलो यानी कि जर होने वाला, जर दिए जाने वाला, चाहे आप जरी हालत कह दो, दोनों ठीक होंगे। जी ठीक है। यानी कि ये मैम शॉर्टकट्स है ना उनकी, आप इसको शॉर्टकट नहीं कह सकते बेटा, आप इसको ये कहोगे कि ये यानी कि इस मंसूब है ना, इनके उस पे एक्शन होने के बाद उसकी एराबी हालत ये है, यानी कि आप आसान जबान में कहना चाहो तो जरी हालत, नसबी हालत, रफई हालत। अगर मैं पूछूं उसकी हालत क्या है, तो अगर आप थोड़ा सा जब बड़े बच्चे बन जाओगे, थोड़ा सा पढ़ा लिखा अपने आप को दिखाना चाहोगे, तो आप मजरूर मंसूब मरफू कहोगे। ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक। दोनों दुरुस्त हैं। ठीक है, समझ आई आप लोगों को? जी आ गई। और आप लोगों ने परेशान इसलिए नहीं होना कि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सब आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं रूल्स ने पूरे कुरान में चलना है। टोटल 5 मुरक्कब है और हर आयत में आपको मिलना है। अगला बच्चा है अजरा, अजरा शाहीन। आप बेटा इसी आयत में एक और लफ्ज ढूंढो। अजरा क्लास में मौजूद हो? हुमा अजीज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयत 7 में जो समइहिम ये है मुरक्कब इजाफी, और उससे पहले आला है, तो आला समइहिम जो है वो मुरक्कब जारी है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। तो अगर मैं अला को हटा दूं तो ये बनेगा सम ऊ हुम। ठीक। लेकिन जब मैंने इसके पीछे अला लगा दिया तो उसने इसको सम ई कर दिया, यानी कर कि जर दिया। दे दी। ठीक, अला ठीक है। सम ई हिम, और बगैर अला के सम ऊ हुम। और इसी से टीचर आगे यहाँ आप पे देख रहे हो अला अब सारी हिम, उनकी टीचर यहाँ पे बसारत। मैम यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन प्लीज। जी जी, टीचर मेरा भी है आपने कहा क्वेश्चन। अला हटा देंगे तो सम हुम हो जाएगा, तो मैम जो सेकंड वाला है यानी कि मुजाफे अलैहि वो तो जेर में होता है, फिर हुम क्यों होगा? जी टीचर बड़ा ये ऊपर इंटरेस्टिंग। अनजरता हूँ भी है, इसके ऊपर ही एक लफ्ज। जी मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सवाल आएगा। ये इंशाल्लाह, क्योंकि अब टाइम थोड़ा रह गया है ना, तो ये एक पूरा टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ये जो इसको जेर मिलती है ना, ये जेर जो है वो जर की वजह से नहीं मिल रही। हमने पढ़ा था बहुत, अगली दफा मैं क्लास में एक दफा जमायर को भी रिपीट कर दूंगी कि जो रफा की शक्ल है, पेश वाली शक्ल है, वो हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना है। जी जी हूँ मैं, हाँ जी। और जेर में जो है और जबर में जो है, हुआ और हिया की जगह हु आ जाएगा, बाकी चारों सेम है। जी जी, आपको मैंने ये तो नहीं कहा कि वो हुम हिम बन जाएगा जर में जाके, नहीं नहीं नहीं, हुम है हुम ना ही रहेगा। लफ्ज, जी तो असल लफ्ज हुम ही है। ये सिर्फ पढ़ने का कायदा है कि अगर हुम से पहले जेर आ जाए, मसलन आपने देखा अब सारी री, पिछले लेटर पे जेर आ जाए या पीछे या साकिन आ जाए, तो फिर ये हुम हिम बन जाता है। इसका किसी बात से जार मजरूर या उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जब भी हाँ जी। हुम से पहले पिछले लेटर पे जेरो या साकिन हो, तो वो ऑटोमेटिकली
हम जो है वो हिम लिखा जाएगा, हुमा जो है वो हिमा लिखा जाएगा। अच्छा, मैं तब से मैम यही सोच रही थी कि हिम तो ज़मायर में होता नहीं, तो हिम कैसे हो गया, हुम होता है। अच्छा, मेरे ज़हन में ये कंफ्यूजन चल रही थी बड़ी देर से। बिल्कुल, तो ये आपने याद रखना है कि इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है। अरबी का ये असलूब है कि जहां पे भी आपकी जबान फंसती है, जहां पे भी आपकी जबान अटकती है, वहां फौरन तब्दीली कर लेते हैं हरकत की। बात समझ आई? क्योंकि शेर व शायरी का दौर था ना, उस जमाने में शेर व शायरी होती जी मैम, हाँ जी। तो वो जबान को फंसने नहीं देते। जिधर भी वो देखेंगे मेरी जबान फंस रही है, फौरन वहां हरकत की तब्दीली ले आएंगे। तो जब पीछे जेर और आगे पेश हो तो आप फंसोगे कि नहीं थोड़ा सा? जी बस ऐसे ही है। तो वो होम अब को हिम साथ कर ही लिया हुम उन्होंने पढ़ना मुश्किल होगा सिर्फ। जी, अब साथ ही हुम पढ़ना मुश्किल होगा जी, तो रिदम लाने के लिए, उसका रिदम से ताल्लुक है, उसका ग्रामर से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनके लिखने का एक अंदाज है। आप इसके ऊपर देखोगे अलैहिम, सब आयत नंबर 6 के शुरू में देखो अलई, या साकिन है तो होम की जी जगह हिम आ गया। मैं पीछे आपका एक और सवाल है, पीछे जवाब या करने पहले। साकिन होगी या पीछे जेर होगी, तो वो होम हिम बन जाएगी, हुमा हिमा बन जाएगा, और हुन्ना हिन्ना बन जाएगी। ठीक है, ठीक, क्लियर है? ठीक है। टीचर ये इसके आगे अंजरता हम, ये फिर अपनी असल हालत में है बिल्कुल, क्योंकि आयत नंबर 6 में, बिल्कुल आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना अनजरता में कोई भी हर्फ देखो, जार है। अनजरता में भी देखो पीछे जबर है, ते जबर त, जी तो वहां पे भी असल जी अपनी असल हालत में है। अब आपने जहां जहां पे भी आएगा आपने गौर करना है इस चीज को। ठीक है आपका एक और सवाल है, जी जी जैसे आपने बताया था ना कि मुरक्कब इजाफी में जो मुजाफ है वो हल्का फुल्का होता है, तो उसमें ना अल है ना तनवीन है, तो ठीक है, मतलब वही जो दो निशानियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये इस्म है। बिल्कुल सो ठीक है। अगर जब वो इस तरह होगा तो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल आयत नंबर 7 में खतमल्लाहु, हमें कैसे पता है कि ये मुरक्कब इजाफ, मतलब खातमा, अगर मुझे तर्जमा ना आता हो तो ठीक मुझे है, कैसे पता चलेगा कि ये इस्म नहीं है? इसम नहीं है। हम्म इस इसम में खातमा। अमूमन कोई ना कोई साकिन आ जाता है, जिसे आपने अनजरता में देखा, हम्म अम, नून साकिन भी है, रा साकिन भी है। तुन जिर में भी देखा आपने, अब सार, हम्म अब सार में भी देखा बा साकिन है। ठीक है, हम्म अ, ठीक है, तो कुलूब में भी है, जी जहां जहां है। पे भी आप देखोगे तो, लेकिन यहाँ पे तीनों ठीक है, जबरें हैं। ठीक है, तो ठीक। हाँ, विद टाइम्स वैसे भी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अब यहाँ ठीक है। पे हम आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं खुद ही कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ, ताकि हमारा आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल्स फिर आप लोगों ने खुद ढूंढ के आनी है। फी आयत नंबर 15 में देखें, फी तो गियानी, तो गियानिहिम। फिर आप देख रहे हो नून के नीचे जेर है, आयत नंबर 15, तो या नी, तो गियानी आई हुई है पानी में। तो फी ने क्या किया, हरफ जर फी ने तो गियानी को जेर दे दी, और नून की जेर की वजह से होम हिम बन गया। जी ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, कभी कोई फेल जेर वाला नहीं हो सकता। एक और पहचान, कोई भी फेल कभी जेर पे एंड नहीं कर सकता। फेल के सिर्फ 3 एंडिंग्स हैं, जबर वाली, पेश वाली और साकिन। फिर नोट करो, फेल की एंडिंग सिर्फ 3 है। माजी आप देखते हो जबर वाला एंड करता है, मुजारे आप देखते हो पेश पे एंड करता है, और फेले अमर और फेले नहीं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये 2 फेल
ایک میں کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ایک کام سے رک جانے کا حکم دیا جاتا ہے، ان کی اینڈنگ ساکن پہ ہوتی ہے، زیر پہ کبھی کوئی فعل اینڈ نہیں کر سکتا. تو زیر کی اینڈنگ پہلی پہچان ہے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو حرف جر بھی نظر آ رہا ہے، فی طغیانہم. آگے دیکھ لیتے ہیں. تجارتہم، تجارتہم. اب یہاں پہ تجارت جو ہے بلکہ تیپش تو ہے، تجارتوہم. اب آپ نے دیکھا کہ اس کے پیچھے نہ کوئی حرف جر ہے نہ کچھ اور ہے، تو اب عام حالت میں یہ کس طرح ہے؟ پیش والی ہے، تجارتو. آگے ضمیر جڑی ہوئی ہے تو تجارتو ہلکا پھلکا، نہ ال نہ تنوین. اس کو میں نے کہا مضاف، ہم مضاف الیہ، اور دونوں مل کے مرکب اضافی. اینڈ سے پیچھے ترجمہ کرو گے ان کی تجارت. آپ یہ نہیں کہو گے ترجمہ تجارت ان کی، کیا ترجمہ کر رہے ہو؟ ان کی تجارت. مثلہم، نیکسٹ ہی آیت کا پہلا ورڈ، آیت نمبر 17 کا پہلا ورڈ، مثلو، مثلہم، ان کی مثال. کس کے مانند ہے؟ آگے ہے ماحول. ماحول اردو کا ورڈ ہے. اسی آیت میں دیکھو 17 میں ماحول، ماحولہ، ماحول ایک مکمل ورڈ ہے، زبر کے پہ اینڈ کر رہے، ہو، اس کا ماحول. دو اسم ساتھ ساتھ اور بیچ میں کاکی کیا گیا تو کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. اس کا ماحول. تو میم یہ حولا کو جو زبر ہے یہ تو عام اسم جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو ماں نے زبر دی. بیٹا ماں کوئی علیحدہ چیز تو نہیں ہے، ماحول تو ایک پورا ورڈ ہے. ماحول اردو کا ورڈ ہے. آج کل ماحول بڑا خراب ہے. نہیں میم ماں کا معنی جو نہیں آئے گا. بیٹا یہ ایک ورڈ ہے ماحول، خالی تو ہال میم کوئی پھر ورڈ زبر، ہوتا ہے. میم پھر لام پہ زبر کیوں ہے؟ مطلب کوئی وجہ تو نہیں ہے نا؟ یہ وجہ تو ہے نا، آپ کہتے ہیں نا آپ نے ابھی ساری وجہ نہیں پڑھی نا. اچھا، جملہ فعلیہ، ٹھیک، فعلیہ میں فعل کے بعد دو چیزیں آتی ہیں. کیا آتی ہیں؟ میم زبر اور پیش یا نہیں میں ساکن. آپ سے پوچھ رہی ہوں الفاظ کیا آتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کے کتنے پارٹس ہیں؟ فعل، فاعل، مفعول. فاعل اور مفعول. فعل، فاعل اور مفعول. فاعل کی اینڈنگ ہمیشہ کس پہ ہوتی ہے؟ فاعل کی تو رفع حالت میں ہوتا ہے. رفع حالت میں. اور مفعول کی اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے؟ زبر. اچھا، تو اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ اضاعت. یہ جملہ فعلیہ ہے کہ اسمیہ ہے؟ یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ فعل. فعل. کیونکہ جس طرح اسم جو ہے وہ فعل جس طرح زیر پہ اینڈ نہیں کر سکتا، اسم کبھی ساکن پہ اینڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ تیز ساکن ہمیشہ فعل میں آتی ہے. وہ انشاءاللہ جب ہم نہیں تو ٹاپک میم یہ پھر جو مرکب جاری ہے پھر اس نے فعل اور ضمائر مل کے پھر مرکب جاری بنا. یہ مرکب جاری تو ہے ہی نہیں. کون سی مرکب جاری ہے؟ اس میں کون سا جار ہے؟ نہیں سوری، مرکب اضافی جاری نہیں، مرکب اضافی. اب اس پورے کو ہم کہیں گے ماحول. لا، لام زبر لا کیا بتا رہا ہے کہ جو پیچھے اسم ہے، جو فعل ہے اس کا یہ مفعول بن کے آ رہا ہے. ہاں میں سمجھ گئی میم، جزاک اللہ. پیچھے آگ کی بات ہو رہی تھی، نارن. ترجمہ کیا ہے؟ ان کی مثال، کاف ہوتا ہے مانت مثال، الذی اس شخص کی ہے، اس توقدا
جس نے روشن کر دی آگ، وہ شخص جس نے روشن کر دی آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کیا، کس نے روشن کیا؟ اس آگ نے روشن کیا. جو تے ساکن ہوتی ہے واحد مؤنث کی پہچان ہے. اور واحد مؤنث کیوں لگایا؟ کیونکہ آگ کی بات ہو رہی ہے، آگ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو اس آگ کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ یہ بھی ضمیر ہے جو آگ کی طرف کے جگہ استعمال ہوئی ہے کہ اس نے روشن کیا، یعنی کہ اس آگ نے روشن کر دیا. جو کسی شخص نے آگ جلائی تھی تو اس آگ نے روشن کر دیا، تو آگ اس میں فائل ہو گئی، فائل ہو گئی. ٹھیک ہے، روشن کیا فیل ہو گیا. تو اس آگ نے روشنی کس پر ڈالی؟ ماحول پہ. ماحول پہ. ماحول مفعول تو ہو پھر گیا، ماحول مفعول ہو گیا نا، تو مفعول مفعول ہو ہمیشہ گیا. زبر کی حالت میں ہوتا ہے. پوائنٹ سمجھ آئیے؟ جی میم الحمدللہ. یہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ انشاءاللہ پریکٹس کرو گے نا درخشاں، آپ کو میں خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ اب ہم نے پڑھنا ہی قرآن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اب عام کوئی مثال نہیں دیکھنی، ہم صرف اور صرف قرآن پہ پڑھیں گے. تو جب آپ 100 دفعہ پڑھو گے ایک ہی چیز کو تو آپ کو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جتنا مرضی کوہڑ مغز ہوگا آپ کو آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میم نہیں، میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ دو اسم مل کر مرکب جاری بناتے ہیں، تو یہاں پہ تو فعل آپ اور جاری کیوں کہہ رہے ہو کلثوم بار بار؟ سوری، مرکب اضافی، وہ جاری پتہ نہیں میرے زبان پہ کیوں چڑھ گیا ہے. جی، اردو کا لفظ ہے ماحول. ماحول آج کل ماحول بہت خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی ماحول ہے عربی میں بھی. اور اس کے آگے ہو کی ضمیر نظر آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی یہاں ماحول کو اطراف سے لیں گے نا، آس پاس. یہ ماحول وہی ہوتا ہے نا کہ جو جب اس آگ روشن ہوئی تو اس نے اپنے ارد گرد کو ہی روشن کر دیا نا. جو اس کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ میں کہتی ہوں آج کل ماحول بہت خراب ہے، تو میں اپنے ارد گرد کی بات کر رہی ہوں نا. میم نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم نے پڑھا ہے دو اسم مل کر مرکب اضافی بناتے ہیں، تو یہاں پہ تو فعل اور ضمائر آ گیا نا، اسم اور فعل، تو یعنی کہ بیٹا فعل آپ اور میری اسم مل کے بات بھی مرکب کلثوم اضافی سن بنائیں نہیں گے. رہے ہو. ماحول کس جی کو کہتے ہیں؟ ٹیچر اپنے میں ارد بتاؤں، گرد کو. ماحول ایک اسم ہے جی، اور اور اس کے بعد لگ دوسرا اسم ہو کی ضمیر ہے. گیا ہے تو وہ دونوں مرکبہ اضافی بن گئے. سمپل سی چیز ہے ٹیچر. کلثوم سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں میم، پھر فعل کیسے ہو گیا؟ مجھے کنفیوژن ہو گئی ہے فعل آنے سے. آپ کلثوم میری بات دھیان سے سنو. جی ماحول ایک اسم ہے، ٹھیک ہے. ہو کی ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے ہاں جی تو بن گیا اس ہو کا گئی. ماحول. یہ بن گیا جی مرکب بالکل اضافی. بن گیا. تو یہ تو مفعول بن رہا ہے نا. مفعول بیٹا فعل کو تو نہیں کہتے. ہاں صحیح، جس پر کام ہو رہا ہے. جی، تو ٹھیک وہ ہے، اسم آپ ہوتا سمجھ ہے نا آئی ہے. جس پہ کوئی کام ہوتا ہے. جی جی ہاں جی میں ہاں جی، اب آپ کو سمجھ آئی ہے. پڑھا رہی ہوں تو آپ کوئی فیل تو نہیں ہو نا، آپ تو ایک جی اسم ہو جس کو میں پڑھا رہی ہوں، اور جو پڑھاتا ٹھیک ہے ہے. وہ فائل ہوتا ہے. تو اب میں بھی ہاں اسم جی ہوں، آپ بھی اسم ہو. تیسری چیز ٹھیک ہے. فعل ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کلیئر ہو گیا، جزاک اللہ. ٹھیک ہے مفعول بھی ٹھیک ہے. اسم ہوتا ہے، فائل بھی اسم ہوتا ہے. تو یہ اب دو لفظ مل کے پھر مفعول کہلائے گا. جس طرح ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کے ہم نے کہا اب یہ مرکب اضافی بنا، تو یہ مرکب اضافی بننے کے بعد اب جس طرح وہاں پہ وہ مجرور اسم بن گیا تھا، یہاں پہ یہ مفعول بن جائے گا. ٹیچر اور فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل جی ابھی ہم نے مفعول وہ بھی ٹاپک اسم ہے. نہیں پڑھا نا بیٹا، ابھی اس کی طرف ہم نہیں جاتے. ٹھیک ہے ٹیچر، جو بس ٹاپک ہم پڑھ اوکے. رہے ہیں اس کو اچھے سے سمجھ کے ایک ایک کر کے ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. آپ کرنا کہ آپ لوگوں نے آسان سے آپ نے ڈھونڈنے ہیں، جس طرح یہاں پہ بھی آ رہا ہے آذانہم، آیت نمبر 19 میں دیکھو آذان. اب اذان کے نون کے نیچے زیر ہے تو آگے ہم کے بجائے ہم ہو گیا.
ٹھیک ہے. اور اذان زیر والی کیوں ہے کہ اس کے پیچھے فی حرف جر ہے, تو یہ آپ کو دیکھتے نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی آپ نے کوشش کرنی ہے. بلکہ میں ایسا کرتی ہوں, میں آپ لوگوں کو آیات بھیج دیتی ہوں, آپ نے اس میں سے مرکب اضافی ڈھونڈ کے انڈر لائن کرنا ہے. پہلے ایسے کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ لوگ خود ڈھونڈو گے اس سے نیکسٹ ویک. کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے صرف غائب کے ضمائر کیے ہیں, ابھی ہم نے اس میں حاضر کے بھی کرنے ہیں. ابھی تو ہم صرف ہو اور ہوم اور ہم پڑھ رہے ہیں نا. حاضر کے ہوتے ہیں کا, کی, کما, کم, کننا. یہ یاد کر کے آنے ہیں آپ نے حاضر کے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم نے ابھی ان کی مثالیں بھی ڈھونڈنی ہیں. میں یہاں لکھ دیتی ہوں کہ زیر والے کون کون سے ہیں. ہو اور ہا اور ہما اور ہم اور ہننا. یہ تو ابھی ہم نے پریکٹس کی ہے. یہ غائب کے ہیں. ٹھیک ہے, غائب گروپ ہے. یہ یاد کر کے آپ لوگوں نے آنا ہے تاکہ ہم اگلی دفعہ کریں تو آپ کو پتا ہو. ک, کی, کما, کم اور کننا, یہ حاضر کے لیے. تم ایک مذکر, تم ایک مؤنث, تم دو مذکر یا دو مؤنث, تم سب مذکر, تم سب مؤنث. یہ اب پروناؤن استعمال ہوں گے مضاف الیہ کے طور پہ. تے کی شکل پیش کے پاس ہے, تا, تی, تما, تم, تنا. ٹھیک ہے, تے پیش استعمال کرتا ہے اور کاف کو زبر زیر استعمال کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اور میں کے لیے آتا ہے چھوٹی یہ, آپ کہتے ہیں نا ربی, میرے رب. دعا مانگتے ہوئے کہتے ہو کہ نہیں ربی, میرے رب. اور اسی طرح نون الف نا, آپ کہتے ہو ربنا, ہمارے رب. کلیئر ہے؟ یہ آپ کے زیر اور زبر کے استعمال کرتے ہیں. ربنا ہمارے رب, ربی میرے رب. یہ بھی تو اب رب پلس اس میں ضمیر ہے کہ نہیں, تو یہ کیا بن رہا ہے؟ ربی کیا بن رہا ہے؟ اسم پلس اس میں ضمیر کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی. یہ بھی مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی. میرے رب یا ہم سب کے رب. میں یہ تو نہیں کہہ رہی نا رب میرے, رب ہمارے. میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میرے رب. الٹا ترجمہ کر رہی ہوں. ہمارے رب. دعا مانگنے سے پہلے یہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ جی میم, ربنا, ربنا بہت زیادہ آتا ہے. جی, تو یہ آپ دیکھ لو, یہ آپ کے مرکب اضافی میں یا اور نہ آتا ہے. یہ بھول جاؤ تو آپ دعا کو یاد کر لو. اللہ کو یاد کر کے دعا مانگو, آپ کو یہ دونوں لفظ یاد آ جائیں گے. تو متکلم کے لیے یا اور نہ آتا ہے, میں یا میرے, ہم دو کے یا ہم سب کے, تو نہ اور نہ. ٹھیک ہے, اور تم ایک, مثال کے طور پہ میں کہوں گی جو ہم نے پہلے مثال لی تھی, ربو, ربو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ربو کا تمہارا رب. تمہارا رب. ربو کی تم مؤنث کا رب. تم مؤنث کا رب. ٹھیک ہے, اور ربو کما تم دو مذکروں یا مؤنثوں کا رب. بالکل ٹھیک ہو گیا, تم دو مذکر یا دو مؤنثوں کا رب. ربکم تم سب تم سب مذکروں کا رب. بالکل زبردست, تم سب مذکروں کا رب. اور ربو کنہ تم سب مؤنثوں کا. رب. زبردست ہو گیا. تو یہ اب آپ لوگوں نے یاد کر کے آنا ہے تاکہ آپ اگلی دفعہ ہم نے ان کی مثالیں قرآن میں دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے, میم
تو تا تی اور یہ کس کے لیے یوز کریں گے آپ نے ابھی بتایا تھا؟ تے جو ہے وہ پیش استعمال کرتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ ہم نے رفع کے استعمال کرنے ہیں وہاں ہم پیش والا تے والے استعمال کرتے ہیں، تا تی تما تم. ٹھیک ہے. کا کی کما کم جر کی حالت میں اور نصب کی حالت میں استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پہ حرف جر کے بعد بھی جری حالت میں آتا ہے نا، تو علیکا آپ کہتے ہو نا، علیکا آپ پر. درود جی پاک میم میں کیا ٹھیک کہتے ہے. ہو؟ علیکا. جی ٹھیک ہے. تا تو نہیں کہتے نا آپ. نہیں نہیں. علیکم تم سب جی. پر. کم کہتے ہو کہ تم کہتے ہو؟ کم کہتے ہیں کم. تو اللہ حرف جر ہے تو بعد میں مجرور کر رہا ہے نا، تو جر والی حالت جی جی. کاف کے ساتھ آ رہی ہے کہ تے کے ساتھ آ رہی ہے؟ نہیں کاف کے ساتھ میں. تو جب بھی جری حالت میں آئے گا تو کاف کے ساتھ آئے گا. تو حرف ٹھیک ہے. جر کے جب بعد بھی پیش والی کاف کی شکل آئے گی اور مضاف کے بعد بھی کاف کی شکل آئے گی. دونوں حالتوں میں جری حالت ہے نا. صحیح. یعنی کہ ہم حروف مرکب اضافی میں جری حالت کاف والی یوز کریں گے. ہم نے پھر پڑھا تا جو ہے کہ مضاف الیہ ہوتا ہی جر میں ہے. جی تو پھر تا والی یوز ہی نہیں ہوگی. تے والی استعمال ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ہمیشہ کاف والی استعمال ہوگی حرف جر کے بعد بھی اور مضاف کے بعد بھی. کلیئر ہو گیا سب کو؟ چلیں جی، ٹائم ہم نے کافی اوپر کر دیا. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹینڈنس سب نے جی لگا میم دی ہے؟ لگا دیا الحمدللہ. یہ میم انشاءاللہ آج بہت اچھا سمجھ آیا ہے.